یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ کو شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوستو، میرا ایک کامل یقین ہے کہ آسمان اپنی جگہ چھوڑ کر زمین کی جگہ آ کر بچھ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کر آسمان کی جگہ جا کر چل سکتی ہے، مرد مرد نہ رہ کر عورت ہو سکتی ہے، عورت عورت نہ رہ کر مرد ہو سکتا ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک بھی موتی ٹچ سے مس نہیں ہو سکتا۔ دوستو، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و شجدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تاز کی بخشی، ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شالیانے گڑ گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نذیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ بہت اچھا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بالنماز لك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل بہتر ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔